اس سے پہلے ہم نے ہیٹ اسپیچز کا سامنا کیا ہے، نسل کشی کی باتیں کی گئی ہے، مسلم خواتین کی عزت و آبرو لوٹنے کی باتیں کہی گئی ہے، حلال میٹ پر پابندی لگانے کی بات کہی گئی ہے، حجاب کا مسئلہ کھڑا کیا گیا ہے۔ یہ عناصر جو ہے وہ خاص طور سے اس ملک میں ہندو مسلم بائنری کھڑی کر کے اپنا الو سیدھا کرنا چاہتے ہیں کہ سڑکوں پر آنے سے اس بات کا اندیشہ ہے کہ کہیں فریق مخالف کو موقع نہ مل جائے، جس کی مثالیں ہم نے ابھی حال ہی میں رام نومی کے اجلاس میں دیکھی ہے کہ اجلاس نکالے گئے اور الٹا الزام مسلمانوں پہ لگائے کہ انہوں نے پتھراؤ کیا۔ دیکھیں، اصل میں ہمارا ملک اس وقت میں غیر معمولی حالات سے گزر رہا ہے اور ملک کا ہر شہری پریشان ہے۔ جو برسر اقتدار طاقتیں ہیں وہ عوام کی توجہات کو ہٹانے کے لیے اصل ایشوز سے طرح طرح کے جذباتی اور فرقہ وارانہ مسئلے کھڑے کر رہی ہے۔ بالخصوص آج حال ہی میں جو مسئلے سب سے زیادہ ابھر کر سامنے آئے ہیں وہ مساجد پر جس طرح کے دعوے کیے جا رہے ہیں، ہم یہ محسوس کر رہے تھے کہ 1991 کا ایکٹ آنے کے بعد اب کوئی نیا مسئلہ نہیں پیدا ہوگا، لیکن اب لگاتار پورے ملک میں کئی ریاستوں سے اس طرح کے مسئلے سامنے آ رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے ہیٹ اسپیچز کا سامنا کیا ہے، نسل کشی کی باتیں کی گئی ہے، مسلم خواتین کی عزت و آبرو لوٹنے کی باتیں کہی گئی ہے، حلال میٹ پر پابندی لگانے کی بات کہی گئی ہے، حجاب کا مسئلہ کھڑا کیا گیا ہے۔ تو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ عناصر جو ہے وہ خاص طور سے اس ملک میں ہندو مسلم بائنری کھڑی کر کے اپنا الو سیدھا کرنا چاہتے ہیں۔ آل انڈیا مسلم مجلس مشاورت نے یہ محسوس کیا کہ اب وقت اس بات کا تقاضا کر رہا ہے کہ جس طرح 1964 میں جب مشاورت قائم ہوئی تھی اس وقت بھی تقریباً اسی قسم کے حالات تھے، اس سے کم درجے کے تھے لیکن بہرحال اسی قسم کے حالات تھے۔ تو اس وقت میں آل انڈیا مسلم مجلس مشاورت نے پورے ملک میں ہندو اور مسلمانوں کی باوقار شخصیات کو لے کر پورے ملک کے دورے کیے تھے اور ماحول کو تبدیل کیا تھا۔ اب وقت اس بات کا تقاضا کر رہا ہے کہ اب نئے حالات میں نئے اسٹریٹجی کے ساتھ میں ہم میدان میں آئیں۔ آج کی آپ نے دیکھا ہوگا افتتاحی اجلاس میں بھی جو تقریریں ہوئی ہیں اس میں صاف طور پہ یہ کہا گیا کہ یہ 2 دن کا منتھن جو ہے اس میں ہم یہ حالات کا رونا نہیں روئیں گے، بلکہ حالات کو بدلنے کے لیے، تبدیل کرنے کے لیے، اس پہ اثر انداز ہونے کے لیے کیا لاہ عمل مرتب کرنا چاہیے، اس پر گفتگو ہوگی۔ چنانچہ اس کا آغاز اب ہو گیا ہے یہ سیشن سے، یعنی اب بزنس سیشن شروع ہوئے ہیں اور کل کا جو بزنس سیشنز ہوں گے وہ بہت انٹریکٹیو سیشنز ہوں گے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ جس طرح سے اور پہلے بھی اس طرح کی بیٹھکیں ہوتی رہی ہیں اور اس کے بعد یہی ہوا ہے کہ بیٹھک میں تو گرمجوشی دکھائی گئی لیکن بیٹھک سے باہر نکلنے کے بعد تمام لوگ اپنے اپنے کاموں میں لگ گئے اور ملک جیسے چل رہا تھا چلتا رہا، پھر کسی مسجد کا نمبر آ گیا۔ اسی میں جوڑوں گا کہ ایک بڑا سوال یہ بھی کھڑا ہو رہا ہے کہ مشاورت نے تو میٹنگ بلائی ہے لیکن مشاورت کے بینر تلے کیا ساری تنظیمیں یہاں اکٹھا ہو پا رہی ہیں؟ دیکھیے، میں پہلی بات تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو پہلا سوال آپ نے کیا تھا کہ کیا یہ بھی نشستن گفتن برخاستن کی شکل ہوگی یا یہ کہ یہاں سے کچھ نکلے گا۔ دیکھیے، آج کی جو اجلاس تھا وہ تو افتتاحی اجلاس تھا، اس لیے افتتاحی اجلاس کے اندر تقریریں ہوئی، اسٹیج لگا، لیکن کل سے جو پروگرام ہوگا وہ بزنس سیشنز ہیں، انٹریکٹیو سیشنز ہیں۔ اس میں نہ تو اس طرح کی تقریریں ہوں گی جس طرح کی آج تقریریں ہوئی، بلکہ وہاں پہ ہم مسئلوں پر گفتگو کریں گے کہ یہ مسئلہ ہے اور اس مسئلے کا حل یہ ہے، اور ہمیں امید ہے کہ جب اجلاس ختم ہوگا تو ہم کسی نتیجے تک پہنچیں گے اور ہم اس کو اپنے ریزولوشن کی شکل میں پبلک کے سامنے رکھیں گے۔ دوسری بات آپ نے یہ کہی کہ مشاورت میں جو تنظیمیں شامل ہیں کیا وہ سب اس میں موجود ہیں۔ دیکھیے، مشاورت کے اندر جو تنظیمیں شامل ہیں وہ سب یہاں موجود ہیں، البتہ بعض تنظیمیں وہ ہیں جو مشاورت میں شامل نہیں ہیں لیکن مسلمانات کی مدد کرتی رہی۔ مثال کے طور پہ جمعیت علماء ہیں، جمعیت علماء کے لوگ کسی وجہ سے اس اجلاس میں شریک نہیں ہوئے، جبکہ مولانا ارشد مدنی صاحب نے شرکت کی بات کہی تھی۔ ان کو پتہ چلا کہ ان کو کچھ اچانک ہی کوئی معاملہ درپیش ہے تو وہ شاید دلی سے باہر چلے گئے ہیں، اس وجہ سے وہ یہاں شریک نہیں ہوئے ہیں۔ لیکن بہرحال اس اجلاس کی باتیں تو پچھلے کئی مہینے سے چل رہی تھی، سب سے بات کی گئی تھی، سب سے مشورہ کیا گیا تھا، سب کو دعوت دی گئی تھی، اس لیے مشاورت سے وابستہ جتنے لوگ ہیں وہ تو سب شامل ہیں۔ البتہ اس کے علاوہ امیر شریعت کرناٹک شریک ہو رہے ہیں، امیر شریعت بہار اور اڑیسہ نے بھی شرکت کا وعدہ کیا ہے، وہ توقع ہے کہ کل شریک ہوں گے۔ اس کے علاوہ بمبئی سے تقریباً 18 ریاستوں سے نمائندہ حضرات یہاں شریک ہوئے ہیں، اور ہم لوگ کوشش کریں گے کل کے اجلاس میں بہت کنکریٹ قسم کے فیصلے ہم لوگ کر سکیں۔ کیا ملک کا مسلمان اب یہ سوچ لے کہ اب اس کنونشن کے بعد میں کوئی حل نکلے گا؟ جو کہ پچھلے 8 سالوں سے جس طرح سے پشو پیش کے حالات مسلمان اس ملک میں
دیکھ رہا ہے اور اس پشوپش کے حالات بنے ہوئے، کیا اس کنونشن سے کوئی حل نکلتا دکھے گا؟ دیکھیے ابھی 2 دن قبل آپ جانتے ہیں کہ آل انڈیا مسلم مسلم پرسنل لا بورڈ کی میٹنگ ہوئی تھی، اس میں بھی ہم نے بہت کنکریٹ باتیں کہی تھی اور بہت کنکریٹ فیصلے کیے تھے. وہ فیصلے بھی ہم نے کمیونیکیٹ کر دیے ہیں. کچھ باتیں ایسی ہیں جو ہم نے کنکریٹ نہیں کی ہیں لیکن اس پہ ہم نے کام شروع کر دیا ہے. اور اب یہ مسلم مشاورت کا اجلاس ہے، اس میں بھی ہم کوشش کریں گے کہ 2 دن کے اندر ہم کسی نتیجے تک پہنچ جائیں اور اس کو ہم پبلک کے سامنے بھی رکھیں گے. تو ایسا نہیں ہوگا کہ یہ اجلاس میں کوئی نتیجہ نہیں نکالے گا، یہ نتیجہ خیز اجلاس ہوگا. اور ظاہر بات ہے کہ ایک لمبے عرصے کے بعد بہت ہی پریسنگ حالات کے اندر، بہت ہی مشکل حالات میں اجلاس ہو رہا ہے، تو لوگوں کی توقعات بالکل درست ہیں کہ اس اجلاس سے کچھ نتیجہ نکلنا چاہیے اور انشاءاللہ ہماری کوشش یہی ہوگی. لیکن ایک یہ اجلاس جو آپ کر رہے ہیں تو یہ ہے، مگر وہیں ایک سوال یہ بھی اٹھ رہا ہے کہ الگ الگ کئی اجلاس مسلم تنظیمیں الگ الگ بیٹھ کر رہی ہیں. جمعیت علماء کا اپنا اجلاس ہو رہا ہے جو کہ دیوبند میں ہوگا 2 روزہ. اس کے علاوہ پورو سانسد محمد ادیب ایک بڑی بیٹھک کرنے جا رہے ہیں، وہ 29 تاریخ کو ہوگی. تو یہ پورا جو مئی کا مہینہ ہے اور یہ 2 ہفتے تمام جو مسلم تنظیمیں وہ الگ الگ بیٹھ رہی ہیں. لوگوں میں سوال پیدا ہو رہا ہے کہ کہیں مسلمان کنفیوز تو نہیں ہو رہے ہیں کہ کرنا کیا ہے. نہیں دیکھیے، میرا خیال یہ کہ اصل میں مسلم تنظیمیں اس قسم کے جو پروگرام کر رہی ہے اس سے کم ایک بات کا تو مظاہرہ ہو رہا ہے کہ مسلمان بہت اضطراب اور بے چینی کا شکار ہیں اور وہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم کسی نتیجے تک پہنچے. تو ہر تنظیم کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اس پہ منتھن کرے. البتہ ہونا یہ چاہیے کہ کسی تنظیموں کے فیصلے آپس میں نہ ٹکرائیں بلکہ وہ ایک دوسرے سے کوآرڈینیٹڈ ایفرٹس ہوں. اور ہم سمجھتے ہیں کہ تمام تنظیموں کو اس پر گفتگو کرنے کا اور کسی نتیجے تک پہنچنے کا حق حاصل ہے اور ان کو کرنا چاہیے. لیکن ان کے درمیان کنٹرڈکشن نہ ہو، ان کے درمیان ٹسل نہ ہو، ان کے درمیان متضاد باتیں نہ ہوں. اس کی ہم کوشش کریں گے کہ ان سب تنظیموں کی کانفرنسوں کے بعد پھر کوئی ایک کنکریٹ قسم کا ایک جامع پروگرام وضع ہو. ایک چیز اور جاننا چاہیں گے آپ سے، کیونکہ آج آپ کے اسٹیج سے بھی یہ بات سامنے آئی کہ کوئی کسی کے ساتھ اسٹیج نہیں شیئر کرنا چاہتا. یہ تمام چیزیں مسلم تنظیموں کے جو بڑے رہنما ہیں، جو لیڈران ہیں، ان کے بیچ کیوں یہ چیزیں ہیں اور کیا یہ چیزیں مٹ نہیں سکتی؟ آپس کا جو ایک وہ ہے اتحاد ہے وہ ایک ساتھ کیوں نہیں آ پا رہے ہیں؟ کیا ایک امبریلا نہیں ہے مسلم تنظیموں کی؟ سب الگ نہیں. دیکھیے اصل میں جو بات مولانا توقیر رضا صاحب نے کہی ہے وہ بات اب تک تھی جی، لیکن اب یہ صورتحال بدل رہی ہے. اور مثال کے طور پہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے پلیٹ فارم پر آپ دیکھیں گے کہ تمام تنظیمیں، تمام مکاتب، تمام مسالک، تمام بڑے دینی تعلیمی ادارے سب بیٹھتے ہیں، سب شامل ہوتے ہیں اور سب متفقہ فیصلے کرتے ہیں. مشاورت کے اس پلیٹ فارم میں بھی سب کو بلانے کی ہم نے کوشش کی ہے. مشاورت کے پلیٹ فارم سے جو لوگ وابستہ ہیں وہ تو آئے ہیں، کچھ ایسے لوگ بھی آئے ہیں جو اس پہ وابستہ نہیں ہیں. لیکن مسلم تنظیموں کے درمیان الگ الگ بھی گفتگو ہو رہی ہے اور ہونی چاہیے. جمعیت سر الگ لائن پر ہے، مسلم پرسنل لا بورڈ کی لائن. کیا یہ مان لیں کہ ملک کے حالاتوں نے مسلم تنظیموں کو ایک کر دیا ہے؟ دیکھیے میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ ملک کے حالات نے، اب آپ کو اگر اندازہ ہو تو آپ کو بھی محسوس ہوگا کہ اب شیعہ سنی، دیوبندی بریلوی جھگڑے تقریباً ختم ہو گئے. کم ہوا، تقریباً ختم ہو گئے. میں کہہ رہا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ تقریباً ختم ہو گئے. تو یہ اس بات کا اندیا ہے کہ لوگوں نے یہ محسوس کیا کہ اگر ہم آپس میں ہی لڑتے رہیں گے تو جو فسطائی اور فرقہ پرست طاقتیں ہیں وہ اپنے اس میں کامیاب ہو جائیں گے. اور اب بھی بعض لوگ اخبارات میں جو کچھ لکھتے ہیں کہ یہ کچھ نہیں کر رہا ہے، وہ کچھ نہیں کر رہا ہے، پرسنل لا بورڈ کچھ نہیں کر رہا ہے، مشاورت کچھ نہیں کر رہی ہے، یہ دراصل ان کے ایجنڈے کو فلفل کر رہے ہیں جو چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں انتشار پیدا ہو. کنٹرڈکشن کی بات آپ نے قاسم صاحب کہی، لیکن ہم نے دیکھا 2 دن میں 2 بیان 2 بڑی تنظیموں کے. آل انڈیا مسلم پرسنل لا کا بیان بالکل الگ تھا اور جیسا کہ ساحل نے بھی ابھی کہا کہ جمعیت الگ چل رہی ہے، ان کا بیان ایک دم الگ تھا. حالانکہ وہ پرسنل لا بورڈ کے بھی رکن ہیں، عاملہ کا رکن ہے. دیکھیے اصل میں جو بیان جمعیت علماء کا آیا ہے اس میں شاید ایک بات ہے جس پر آپ حضرات کو اختلاف ہے یا آپ حضرات کا اعتراض ہے. وہ بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ آپ کوئی مظاہرے نہ کریں، سڑکوں پر نہ آئیں، اس طرح کی بات کہی. دیکھیے ہم نے بھی، مسلم پرسنل لا بورڈ نے بھی جو یہ پبلک اوپینین بنانے کے لیے جو پرامن تحریک چلانے کی بات کہی ہے تو ان تمام خدشات کو سامنے رکھا ہے جو خدشات مولانا محمود مدنی یا جمعیت علماء کو ہے کہ سڑکوں پر آنے سے اس بات کا اندیشہ ہے کہ کہیں فریق مخالف کو موقع نہ مل جائے، جس کی مثالیں ہم نے ابھی حال ہی میں رام نومی کے اجلاس میں دیکھی ہے کہ اجلاس نکالے گئے اور الٹا الزام مسلمانوں پہ لگائے کہ انہوں نے پتھراؤ کیا. حالانکہ پتھراؤ کس نے کیا، جذباتی نعرے کس نے لگائے، ہر آدمی کو معلوم تھا. تو جمعیت علماء غالباً یہ محسوس کر رہی ہے کہ اگر ہم کوئی احتجاج کرتے ہیں، کوئی مظاہرہ کرتے ہیں، سڑکوں پہ نکلتے ہیں تو پھر وہی صورتحال
پیدا ہوگی. تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جمعیت کے اور پرسنل لا بورڈ کے اس میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے. پرسنل لا بورڈ نے بھی بات کہی کہ ہم پرامن تحریک چلائیں گے. تحریک کی شکل کیا ہوگی اس پر ابھی ہم لوگوں نے فیصلہ نہیں کیا ہے.